اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جمعۃ المبارک تھا اور شیڈول کے مطابق آج ہماری سیرت کلاس ہے۔ سیرت طیبہ سے متعلق ہمارا جو سابقہ اور گزشتہ لیکچر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہونے سے پہلے تک کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ گزشتہ لیکچر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو بکریاں چرائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ سے کیوں لیا، اس کے مقاصد اور حکمتیں کیا تھیں، ان پر روشنی ڈالی تھی۔ بکریاں چرانا یہ بات واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر میں پختہ ہو چکے ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جس عمر میں عام طور پہ بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ سمجھداری اور پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو محسوس بھی کرتے تھے، کیونکہ آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے چچا خاصے خستہ حال تھے، تو آپ کے یہ جذبات تھے کہ آپ اپنے چچا کا دست و بازو بنیں اور اس خستہ حالی میں اور غربت میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹائیں۔ اور یہ بات عام طور پہ معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ جو ہیں وہ تجارت پیشہ تھے، اور تجارت کے لیے ان کے دو بڑے مرکز اور منڈیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگ بھی تجارت کے لیے دو منڈیوں میں، دو بڑے شہروں میں، دو بڑے ملکوں میں جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ قریش کے اندر، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے۔ تو تجارت کے لیے یہ دو ان کے جو سفر ہوتے تھے، ایک گرمی میں ہوتا تھا، ایک سردی میں ہوتا تھا۔ گرمیوں میں یہ لوگ شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی یہ بڑی تجارتی منڈیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر یہ لوگ مختلف قسم کا سودا سلف لے کے آتے اور یہاں پہ مکہ میں آ کر کے، مدینہ میں آ کر کے بیچا کرتے تھے، اور اس سے پھر ان کی تجارت پروان چڑھتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سردار ابو طالب بھی تجارت پیشہ تھے، تو جس طرح پیچھے بھی اشارتاً ذکر آیا تھا کہ وہ خوشبو کا بنیادی طور پہ کاروبار کیا کرتے تھے، اور بھی چیزیں لے کے آیا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے دوبارہ اپنے اسی پیشے کو جاری رکھتے ہوئے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا انہوں نے، اور وہ اکیلے نہیں جاتے تھے اس وقت، باقاعدہ یعنی کہ نہ کچھ خاندان کے لوگ مل جاتے یا اس طرح بڑے بڑے تاجر وہ مل جاتے، اور ایک قافلے کی صورت کے اندر وہ یہ سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا، سردار ابو طالب بھی تھے، مکہ کے کچھ بڑے سردار بھی تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا حارث بن عبد المطلب بھی اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ تو سردار ابو طالب جب جانے لگے، انہوں نے یہ ارادہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش رہے، لیکن جب سردار ابو طالب نے پکا ارادہ کر لیا اور سواری پہ وہ اپنی سواری کی طرف بڑھے اور سواری پہ سوار ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاصے پریشان دکھائی دیے۔ تب پھر آپ نے بولنے کا کوئی حوصلہ پایا اور چچا سے کہا کہ پیارے چچا جان، آپ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرے والد بھی نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں ہے، آپ ہی میرا سارا کچھ ہیں، اور مجھے پھر آپ اپنے سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ یعنی کہ نا اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو چچا کا دل بھی پسیج گیا۔ ویسے بھی وہ آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ وہ فوری اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے، بات یہی ہے کہ میرا بھی آپ سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نہ آپ میرے سے جدا ہوں گے، نہ میں خود کو آپ سے جدا کروں گا، ٹھیک ہے۔ لہذا اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ تیاری کرو۔ تو یوں اس طرح پھر سردار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر کے لیے اپنے چچا کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں کے مطابق عمر جو تھی وہ 12 سال 10 ماہ اور دو دن تھی۔ تو یہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیان کی جاتی ہے۔
تو یہ قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوا. تو کافی لمبا سفر ہے، تقریباً جو شام کا سفر ہے مکہ سے مدینہ، مکہ سے شام کا جو سفر ہے یہ تقریباً کوئی 1300 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، یعنی ہمارا لاہور سے کراچی سے بھی زیادہ فاصلہ، ٹھیک ہے. اور جانا بھی اونٹوں کے اوپر ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے. تو یہ قافلے کے لوگ پھر یعنی کہ نا مناسب وقت کے اندر سفر کرتے، اور جب یہ تھک جاتے تو پھر پڑاؤ کرتے، سستا لیتے، آرام کرتے، کھانا وغیرہ کھاتے اور پھر دوبارہ سفر شروع کر دیتے. تو یوں یہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہیں یہ شام کا علاقہ ہے بصرہ، وہاں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شام کا اصل میں ایک شہر ہے حوران، ٹھیک ہے، حوران کا یہ مرکزی شہر ہے بصرہ. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بعد میں یہ شام کا علاقہ ہو گیا، لیکن اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے اپنے چچا کے ہمراہ گئے تھے اس وقت یہ روم کے زیر کنٹرول تھا، یعنی روم بھی اس کے اوپر قابض تھے. ٹھیک ہے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر جب پیش قدمی کی ہے تو شام کے علاقے بہت سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح ہوئے ہیں. تو شام کا جو سب سے پہلا شہر مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہ یہی بصرہ تھا. ٹھیک ہے. بصرہ جو ہوتا ہے یہ لکھا جاتا ہے با صاد را یا چھوٹی ڈال کے اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بصرہ ایک اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ بصرہ. یہ دو الگ شہر ہیں، دو الگ وطنوں کے اندر ہیں. بصرہ جو ہے وہ عراق کا شہر ہے اور بصرہ جو ہے یہ شام کا شہر ہے. اس لیے یہ دو الگ الگ علاقے ہیں. بعض لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں ان کو، بصرہ اور بصرہ ایک ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو بصرہ جو ہے یہ عراق کا شہر ہے اور بصرہ شام کا شہر. تو مسلمانوں نے اس کو سن 13 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں فتح کیا تھا. سن 13 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے شام کا جو سب سے پہلا شہر فتح کیا وہ یہ بصرہ کا شہر. ٹھیک ہے. تو یہ سیم مکہ سے یہ پورے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مکہ سے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بیت المقدس سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بصرہ سے آگے مزید 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیت المقدس کا. تو آپ پھر یوں کہہ لیجئے کہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ کتنا ہوا؟ 1450 کلومیٹر. ٹھیک ہے. 1450 کلومیٹر یہ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. جس کو لم سم انداز میں 1500 کلومیٹر بھی کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بصرہ کا جو علاقہ ہے نا یہ کئی ایک حوالوں سے معروف تھا. اس حوالے سے بھی یہ معروف تھا کہ یہاں پہ نا کئی ایک خانقاہیں تھیں. ٹھیک ہے. گرجے تھے جس کے اندر مختلف طرح کے راہب لوگ، دنیا سے بیزار لوگ اور وہ لوگ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے تعلق رکھا کرتے تھے یہاں پہ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہا یہ جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے جو علم سینہ بسینہ آگے منتقل ہوا نا ان میں سے کچھ لوگ یعنی وہ علم جو چلتے چلتے بعض لوگوں کے پاس اصلی، یعنی اس راہب کا نام جرجیز تھا، لقب اس کا بحیرہ یا بحیرہ تھا. ٹھیک ہے. بحیرہ زیادہ تر یعنی سیرت نگاروں نے اس کا جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ دیا بحیرہ، کچھ نے کہا بحیرہ. ٹھیک ہے. تو دونوں نام ہی معروف ہیں. اور یہ بحیرہ جو ہے یعنی یہ 3 طرح سے لکھا جاتا ہے. بحیرہ آپ لکھیں گے با ہے حلوے والی جو ہے، اس کے بعد یہ آئے گی، پھر را، پھر الف. ٹھیک ہے. اور الف کے آگے حمزہ ڈال دیں گے، بحیرہ. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح بحیرہ، بس فرق اتنا ہوگا کہ آپ با پہ پیش پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہاں پہ زبر آ جائے گی، باقی بحیرہ. ٹھیک ہے. بحیرہ سے بحیرہ. ٹھیک ہے نا. لیکن بحیرہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعد اہل علم نے بحیرہ لکھا ہے با ہے، پھر یا، پھر را، پھر الف اور اس الف کے اوپر مد اور آگے حمزہ، بحیرہ. ٹھیک ہے. اور بعد نے لکھا ہے بحیرہ، لمبا نہیں کیا اس کو، را کے بعد یا
چھوٹی یا ڈال کے اوپر کھڑا زبر، جس طرح بسرا کی یا ہے نا، یا چھوٹی ڈال کے اوپر کھڑا زبر، تو ایسے ہی بحیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح عربی کتابوں کے اندر اس کا نام ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، بحیرہ، بحیرہ اور بحیرہ، ٹھیک ہے نا، ایسے. تو نام اس کا جرجیس بتایا جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا گرجا تھا، تو یہ بڑا یعنی کہ نا کہہ لیجئے کہ دنیا بیزار آدمی تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص شاگرد ہیں جنہیں ان کے حواری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے جو انجیل کا سینہ بسینہ علم آیا، اس کا کافی سارا حصہ اس کے پاس تھا. اور یہ کہہ لیجئے کہ آخری نبی کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی رکھتا تھا. اور ایسا بے نیاز آدمی تھا کہ مکہ کے لوگ حسب معمول تجارت کے لیے یہاں سے گزرتے، یہاں وہ خانقاہوں کے قریب پڑاؤ بھی ڈالتے، کچھ وقت یہاں پہ گزارتے. لیکن سالہ سال سے ایسا ہو رہا تھا، وہ یہاں پڑاؤ ڈالتے، بیٹھتے، سستاتے، کچھ وقت گزارتے، لیکن آج تک یہاں سے کوئی راہب نکل کے ان سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. آج تک ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. یہ قافلہ چلتے چلتے جب یعنی کہ نا بسرا میں داخل ہوا اور ان خانقاہوں کے قریب پہنچا، تو اس خانقاہ کو دیر بسرا بھی کہتے ہیں. عربی کے اندر دیر کہتے ہیں گرجے کو، ٹھیک ہے. گرجے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دیر. جس طرح ہم اردو میں دیر لکھتے ہیں نا، دال یہ رہی، تو زبر کے اوپر، دال کے اوپر زبر ڈال دے تو دیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ یہاں پہ یہ خانقاہ تھی اور معروف تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، مکہ کے لوگ بت پرست تھے، دین ابراہیمی میں چھوڑ چکے ہوئے تھے. لیکن مکہ کے لوگوں کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یہ اہل کتاب کے لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اس لیے ان کے یہ عقیدت مند ہوا کرتے. اب چونکہ یہاں گرجا تھا اور وہاں کے اندر یعنی کہ نا وہ راہب اور درویش لوگ رہا کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج تک یعنی کہ نا کوئی راہب وہاں سے نکل کر کے یعنی ان سے ملنے، ان کو دیکھنے، ان کے پاس بیٹھنے کبھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب ایسا ہوا کہ جیسے یہ قافلہ یہاں پہ پہنچا نا، تو یہ لوگ وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی سواریاں ایک جگہ پہ کھڑی کی، اتر رہے تھے، اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر رہے تھے اور اونٹوں شوٹوں کو باندھنے کا انتظام ابھی کر رہے تھے کہ ایک راہب کی، جرجیس کی، اسی کی یعنی بحیرہ کی نظر اپنی خانقاہ کے دریچے سے، روشن دان سے باہر پڑ گئی. اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، قافلہ تو آگے بھی اترتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک خاص طرح کی بدلی ہے، چھوٹا سا بادل جو ہے وہ اس قافلے کے ایک آدمی کے مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے ایک آدمی کی تعظیم کے لیے جھکے ہوئے ہیں اور مسلسل جھکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس نے دیکھا کہ جیسے ہی قافلے کے لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے، دوپہر کا وقت ہے تو درختوں کے سائے کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہوتی، جیسے یہ قافلے کے لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے درختوں کے پاس جا رہے ہیں تو درخت اور نیچے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کا سایہ گنا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک اسپیشل بادل کا انتظام ہو گیا، وہ ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے ہے، اور پھر جتنے بھی درخت ہیں وہ تعظیماً جھکے ہوئے ہیں اور قافلے والوں پہ سایہ گنا کیے جا رہی ہیں، یہ معاملہ عجیب ہے وہ، ٹھیک ہے. اب چونکہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں اور علامتیں پڑھ رکھی سی، تو اس کا ذہن گھوم گیا اور اس کے ذہن کے اندر یہ واقعات گردش کرنے لگے. ہو نہ ہو یہ آخری نبی کی آمد کا اشارہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ نبی جو مستقبل آخری نبی ہونے والا ہے، کیونکہ وہ آنا تو عرب سے ہے، تو یہ عرب کے لوگ ہی آئے ہیں، تو ممکن ہے وہ شخصیت اس قافلے کے اندر شامل ہو، ٹھیک ہے. چنانچہ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے اپنے دیر کے اندر یعنی گرجے کے اندر رہا نہیں گیا، خلاف توقع اور خلاف معمول وہ گرجے سے باہر آ گیا اور آ کر کے خود قافلے والوں کو ملا، ان سے ہیلو ہائے کی، سلام دعا ہوئی اور ان کو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بڑے اچھے اور بھلے مانس لوگ محسوس ہوتے ہو، تو میرا دل چاہا ہے کہ میں آپ کو ویلکم کہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہوں، اور آپ کو دعوت پیش کروں کہ آپ میری خانقاہ میں آئیں اور میرے مہمان بنے اور میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. قافلے کے لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ راہب صاحب یہ پہلی دفعہ تو ہم یہاں آئے نہیں، سال ہر سال سے ہم تجارت کے لیے شام جا رہے ہیں اور یہاں ہمارا پڑاؤ ہوتا ہے، آپ کے گرجے کے پاس ہم ٹھہرتے ہیں، لیکن آج تک کبھی آپ نے ملاقات تو دور کی بات، آپ نے تو اپنے گرجے سے نکلنا بھی کہیں بھی گوارا نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور آج نہ صرف آپ گرجے سے باہر آئے، ہم سے ملاقات کی اور خود آئے اور اوپر سے
ہمیں کھانے کی دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو بات کوئی اور ہے، گل بچوں کو ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا تو وہ کہنے لگا یار بات جو بھی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ میں خود تمہارے پاس آیا ہوں اور تم میرے مہمان ہو، اور اللہ کی شریعت کے اندر مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم میرے مہمان ہو تو میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، اس لیے سوالات کرنے کا کوئی منع نہیں رہتا، تو آپ آئیں اور مجھے یعنی کہ میری دعوت قبول کریں، میری میزبانی جو ہے وہ قبول کریں، میرے مہمان بنیں، تو مجھے یہ شرف بخشیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا تو اس طرح اس نے یعنی کہ نا قافلے والوں کو ترغیب دے کے اپنی دعوت پہ راضی کر لیا۔ تو سب لوگ یعنی کہ نا پھر کچھ دیر بعد تیار وغیرہ ہو کر کے موقع یعنی وقت کے اوپر وہ چلے گئے اس کے خانقاہ کے اندر۔ جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے ہیں تو وہ ڈھونڈ رہا تھا ایک خاص شخصیت کو، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے اور درخت بھی اس کی تعظیم کے لیے جھکے جا رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سایہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کافی دیر ایسے یعنی کہ نا بھی کہہ لیجئے کہ کسی چیز کو تلاش کرنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میں کوئی آدمی کم ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کسی بندے کو پیچھے چھوڑ دیا، تم سارے لوگ نہیں ہو۔ جب میں تمہارے پاس گیا تھا تو مجھے کچھ اور لوگ بھی نظر آ رہے تھے، ذرا تم چیک کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا وہ ایک نوجوان نظر نہیں آ رہا یا ایک یعنی کہ نا چھوٹی عمر کا لڑکا نظر نہیں آ رہا، تاکہ یعنی کہ نا وہ آپ کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا۔ تو ایک آدمی نے بول کے کہا کہ ہم تو سب آئے ہیں، البتہ ایک لڑکا ہمارا ہے، وہ ایک ہی اب ہمارے ساتھ، وہ چھوٹی عمر کا ہے، تو ہم نے اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے اور اونٹوں کے چارہ وغیرہ کے لیے کہ ہمیں یہاں وقت لگ جائے گا، تو اس لیے ہم نے اپنے یعنی کہ نا خیموں کی اور اونٹوں کی حفاظت اور چارے کے لیے اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ تو راہب کہنے لگا مجھے ویسے وہ لڑکا تمہارے نا خاص لوگوں میں سے لگتا ہے، وہ عام لڑکا نہیں لگتا ہے، تو اس کو یہاں شامل ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو پھر یعنی کہ نا بھی قریش کے کچھ سردار بول پڑے ہاں واقعتاً وہ لڑکا کو عام نہیں ہے، وہ یعنی قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں سے، وہ بنو ہاشم میں سے ہے، تو وہ واقعتاً یعنی کہ نا بھی بڑے باپ کا اور بڑے دادا کا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو واقعتاً وہ عام نہیں، وہ اعلیٰ خاندان کا اعلیٰ حسب نسب والا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے تایا حارث نے کہی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر حارث خود گئے، آپ کے بڑے تایا حارث بن عبد المطلب خود گئے، کہنے لگے کہ واقعتاً یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، انصاف نہیں کیا کہ ہم سب لوگ یہاں کھانے پینے کے لیے آ جائیں اور عبد المطلب کا لاڈلا پوتا پیچھے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے انصاف نہیں کیا، ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ تو حارث پھر خود گئے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شفقت اور محبت اور پیار سے، بلکہ کہتے ہیں جائے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا بس ہم سے چوک ہو گئی اور ہم نے آپ کو یہاں چھوڑ دیا، آؤ ہمارے ساتھ ادھر آپ بھی دعوت میں آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے وہاں گئے تو راہب دیکھتا رہا اس وقت بھی بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، تو اس طرح پھر اس نے یعنی کہ نا سب کو کھانا شانا کھلایا، کھانا شانا کھلانے کے بعد جیسے ہی اس کو مناسب موقع ملا نا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کا حال چال پوچھا اور کہنے لگا کہ لڑکے میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، تو برا تو نہیں محسوس کرو گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس میں برا محسوس کرنے والی کون سی بات ہے، آپ پوچھیں۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے صحیح بتانا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم آگے فرمانے لگے کہ آپ نے پہلی بات ہی غلط کی ہے، مجھے جتنا غصہ ان دو ناموں پہ آتا نا اور کسی پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو لات عزا کا آپ نے نام دے دیا نا، یہ مجھے بہت برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان کی بات نہ میرے سامنے کرنا ہے، باقی جو تم پوچھو گے میں وہ اس کا جواب دوں گا، اس طرح کا۔ تو بعض روایات کے اندر اس نے کہا اصل میں نے یہ اس لیے کہا کہ چونکہ آپ عرب سے آئے ہیں اور عرب کے ہاں ان دو خداؤں، جھوٹے خداؤں کو یا ان معبودوں کو پوجا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، حالانکہ وہ بھی ظاہر بتوں کو ماننے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ عقیدہ توحید پہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات پہ قائم تھا، راہب جو تھا اس نے میں نے کہنا بھی کہہ لیجئے کہ رائج جو طریقہ تھا اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نا آپ کا نام وغیرہ پوچھا اور بالخصوص آپ کے معمولات پوچھے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کھانا کتنی بار کھاتے ہیں، آپ سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ اس نے پوچھی،
کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جو یعنی اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ پیدائش سے لے کر کے آخر وقت تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس کے معمولات عام بچوں جیسے نہیں ہوتے. جب اس کا بچپن ہوتا ہے نا، اس کے معمولات، ٹھیک ہے، اس کی یعنی کہ طرز زندگی عام بچوں جیسا نہیں ہوتا. اس لیے بحیرہ نے آپ سے آپ کے معمولات، یعنی کہ نہ چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے پوچھی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پوچھی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً یعنی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر جس نبی کے بارے میں پڑھا، یہ لڑکا وہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ نا اس نے پوچھا قافلے والوں سے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ آیا، اس کا وارث کون ہے. سردار ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں. اس نے کہا میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں کچھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے یعنی کہ نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے باتیں کی آپ سے، یعنی انٹرویو وغیرہ کیا اور ساری باتیں ہو گئیں، اس کو یقین ہو گیا تھا. پھر اس نے خود، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ السلام کی قمیض کو ایسے اوپر کر کے نا کھول دیا، اور یہاں نبوت ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ وہ بائیں کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے جب ایسے یعنی کہ نا آپ کے گریبان کو تھوڑا سا کھول کر کے، ٹھیک ہے، اس کو کھولا تو مہر نبوت اس کو نظر آ گئی، اور اس نے آرام سے منہ نیچے کر کے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا. ٹھیک ہے نا. اب یعنی کہ نا اس کو پورا یقین ہوگا کہ یہ وہی نبی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے یعنی کہ نا اب تلاش شروع کی کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ آیا ہے. اس نے پھر قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ لڑکے کا سرپرست کون ہے. تو لوگوں نے بتایا یہ ابو طالب اس کے چچا ہے. وہ سردار ابو طالب کے پاس آیا اور پھر آ کر کے اس نے پوچھا ہے کہ ذرا بتائیں یہ کون ہے. سردار ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں، آپ نے صحیح نہیں بتایا، یہ واقعہ آپ کا بیٹا ہے. تو میں جہاں تک جانتا ہوں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. سردار ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے، میرا سگا بیٹا نہیں ہے، میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے. اس نے کہا اس کے والد کیوں نہیں ہے، اس کا والد کہاں ہے. تو سردار ابو طالب نے کہا کہ اس کا والد تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا. ابھی یہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس کے والد فوت ہو گئے. تو راہب کہتا آپ نے سچ کہا، یہ بات آپ نے صحیح بتائی. کہا اچھا اس کی ماں کدھر ہے. سردار ابو طالب نے کہا کہ اس کی ماں تو تقریباً 6 سال ہو گئے فوت ہو گئی. اس نے کہا یہ بھی بات آپ نے سچ بتائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آخری نبی کے بارے میں جو ان کی کتابوں کے اندر معلومات تھیں اس کے مطابق، ٹھیک ہے، اس نے سردار ابو طالب کی ان دونوں باتوں کی تصدیق کی. یہ باتیں پوچھنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے یہ مستقبل میں اللہ کا آخری نبی بننے والا ہے. میں چونکہ یعنی کہ نا تورات اور انجیل کا عالم ہوں، تو میں نے اپنی مذہبی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جو علامات پڑھ لی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے کافرے والوں کو، بعض روایات کے اندر ہے کہ خاص ابو طالب کو، اور بعض میں ہے کہ سردار پورے کافرے کو اس نے نا مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جب میں تمہارے پاس گیا تھا تمہیں دعوت دینے کے لیے تو اس وقت ایک بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. ٹھیک ہے. اور درخت بھی اس کے اوپر جھک رہے تھے. بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی جب یعنی کہ نا وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو ابھی دھوپ کا عالم تھا. تو اس نے کہا ابھی بھی دیکھو اوپر، دیکھو ایک بادل بھی اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سایہ عام بندے کے لیے نہیں ہے. آج تک تم نے دیکھا ہے تمہارے اوپر کسی نے سایہ کیا ہو؟ نہیں ہے. پھر کہنے لگا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. یہ کائنات کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گا. ٹھیک ہے. یہ باتیں پھر اس نے برملا طور پہ کہی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے سردار ابو طالب سے کہا، یعنی کہ نا باقی لوگ تو خوش ہو رہے تھے، سردار ابو طالب جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا. انہیں اب اپنے بھتیجے کے حوالے سے زیادہ حساسیت ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ آپ کو بتایا کہ پہلے بھی ایک دفعہ کاہنوں کے پاس لے کے گئے تھے نا، تو انہوں نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. تو ویسے بھی آپ پہ کئی دفعہ یعنی کہ نا آپ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی. تو اب تو آپ ویسے ہی اپنے گھر بار سے 1200 کلومیٹر دور تھے. تو سردار ابو طالب پریشان ہو گئے کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کھل کے بات نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ باتیں ہوئی پھر بحیرہ نے خود ہی سردار ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس بچے کو شام لے کے نہ جائیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے ان کی نشانیوں سے اس کو پہچان لیا ہے نا،
بہت سارے لوگ اور بھی ہیں یہودی بالخصوص اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ حسد کی بنا پہ اس کو فوری طور پہ ختم کر دیں گے، کیوں کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ آخری نبی آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں وہ عرب سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور عرب میں بنی اسرائیل نہیں ہے، بنی اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہودی حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی اب بنی اسماعیل سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں آ رہا، اس حسد کی بنا پہ، ٹھیک ہے، کہ اب نبوت جو ہے ہم سے چھن کر کے ہمارے تائے کے خاندان میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے اس کو برداشت نہیں کریں گے، حسد کی بنا پہ اس بچے کو نقصان پہنچا دیں، تو آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ تو سردار ابو طالب نے پھر بحیرہ کی جو ہے وہ بات مان لی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے واپس سردار ابو طالب نے آپ کو واپس بھیجنے کا بندوبست فرمایا۔ ابھی وہ بندوبست کر رہے تھے کہ کچھ لوگ، ٹھیک ہے، وہ بحیرہ کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جس آخری نبی نے آنا ہے وہ ان دنوں کے اندر ان علاقوں کا سفر کرے گا، یعنی یہ جو اس وقت دن جا رہے ہیں ان دنوں میں اس کا ان علاقوں میں سفر بنتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے وہ یہی کہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے، وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بصرہ میں وہاں پہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بحیرہ نے پھر ان کو کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات تم بھی مانتے ہو جب اللہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے تم اس کو روک لو گے؟ اللہ کے کام میں رکاوٹ تم نہیں ڈال سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں ڈال سکتے، تو پھر کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس کیا پکا پروف ہے، ٹھیک ہے، کہ واقعتاً وہ نبی اس علاقے میں آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی دن جا رہے جس پہ اس نے سفر کرنا ہے؟ ممکن ہے تمہیں پڑھنے میں یا اس بات کو دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ یہ دو باتیں کر کے نا بحیرہ نے ان کو کنفیوز کر دیا، ٹھیک ہے، چنانچہ یعنی وہ بحیرہ کے پاس ہی ٹھہر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی ہٹ گئی۔ اتنی دیر میں پھر یعنی بحیرہ اپنا کام کر چکا تھا، اور اس نے سردار ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ یعنی کہ ان کو واپس مکہ بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو پھر سردار ابو طالب نے یعنی کہ نا جو ذمہ دار 2-3 آدمی تھے ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں روانہ کر دیا، پھر آگے ساتھ لے کے سردار ابو طالب نے گئے، ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 سال سے کچھ عمر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اظہار ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یعنی کہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر منقول ہے، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے جامع ترمذی، ٹھیک ہے، ترمذی شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اہل علم نے اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، اور بالخصوص جو مستشرقین ہیں، یعنی وہ کافر لوگ جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس لیے ریسرچ کرتے ہیں تاکہ اسلام پہ اعتراضات کر سکیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس واقعے کے خاص طور پہ اعتراض کیے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ ایسے لوگوں نے گڑھ کے، ٹھیک ہے نا، اپنے نبی کی شان کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ تو جو انہوں نے اعتراض کیے ہیں ان میں سے چند اعتراض میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے جو بڑے راوی ہیں وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خود 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے 20 سال بعد، اور یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے 28 سال پہلے کا، ٹھیک ہے۔ 12 سال کی عمر جب یہ واقعہ پیش آیا، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو 28 سال تقریباً کوئی 27.5 28 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر 28 کے اندر یعنی کہ نا آپ یعنی کہ یہ 20 ملٹیپلائی کریں تو 48 سال پہلے کا واقعہ ابو موسیٰ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ اعتراض ہے ان کا بنیادی، ایک بڑا اعتراض یہ ہے، حالانکہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا واقعہ بیان کریں جس کے اندر وہ شامل نہ ہوں، تو امت کا اتفاق ہے صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، قرآن نے ان کے ایمان کی، تقویٰ کی اور نیک ہونے کی، راشدون ہونے کی گواہیاں دی ہیں، اس لیے امت کا اتفاق ہے صحابی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بعض اوقات وہ یہ نہیں بیان کرتے کہ میں نے کس سے سنی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یا ممکن ہے کسی سینئر صحابی سے سنا ہے اور آگے بیان کر دیا۔ اگر ہم یہ اصول بنا دیں کہ واقعہ وہی معتبر ہے
جو وہ بندہ بیان کرے جو اس واقعے کو دیکھنے والا یا اس واقعے کا وقت موجود تھا، تو پھر بہت سارے واقعات ہمیں یعنی کہ نا مائنس کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے، آپ پہ جو پہلی وحی آئی ہے، آپ غار حرا میں رہتے تھے، پھر آپ پہ وحی آئی، یہ سارا واقعہ کون بیان کرتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی. ہماری خدیجہ تو فوت ہو گئی تھی، 10 نبی بھی فوت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حدیث کی ہماری خدیجہ سے تو کوئی روایت ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو حدیث کی بڑی راوی ہیں، وہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی شاید وہ پیدا بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہ اصول رکھیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تفاصیل حدیث کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کے اندر ہے، ٹھیک ہے. نبی وسلم کے یعنی کہ نا وہ آپ غار حرا میں جانے کا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کا اور پہلی وحی کرنے کا، ٹھیک ہے. تمہاری سیدہ عائشہ کو کیسے پتہ چلا؟ اپنے والد سے سن لیا، اپنے خامد سے سن لیا، ٹھیک ہے. اس لیے یہ اعتراض فضول سا اعتراض ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، بعض روایات کے اندر نا اس قافلے کے اندر حضرت بلال اور حضرت ابوبکر کا ذکر بھی آتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر سردار ابو طالب نے آپ کو پھر وہاں سے واپس مکہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض واقعہ بنتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت بلال اور ابوبکر والی بات ہے نا، یہ کسی اور واقعے کی ہے. ایک راوی نے بھول کے یہاں دونوں کا نام لے لیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بندے کے بھول جانے سے سارا واقعہ تو غلط نہیں ہو جاتا. ہم اتنا کہہ دیں گے کہ ایک راوی نے جو اس کے اندر یہ غلطی کی ہے، اتنی چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا. باقی جو راوی بیان کرتے ہیں اس کے اندر ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو باقی راویوں کی صحت پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں. باقی واقعہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا، کہتے ہیں اچھا جی اگر یہی بات تھی تو اب دیکھیں کہ جب یہ قافلہ وہاں بصرہ پہنچا ہے تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ درخت آپ کی تعظیم میں جھکے اور گہرے ہو گئے، یعنی کہ قریب قریب ہو گئے. جب درخت اونچا ہوتا تو تب اس کا سایہ ذرا کھلا کھلا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے جھکتا ہے ٹہنیاں قریب آتی ہیں تو سایہ گھنا ہو جاتا ہے. جب درختوں کا سایہ گھنا تھا تو پھر بادل کے سائے کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی بنائی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ فضول سی اعتراض ہے کہ دیکھیں درخت تو اپنی جگہ پہ رہے گا، چل کے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. بادل کی تو باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہے کہ اس نے جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، اوپر رہنا ہے. اب درمیان میں اگر درخت آ جائے تو بادل کا پیچھے ہٹ جائے، بادل نے تو اپنی جگہ پہ رہنا ہی رہنا ہے. جب تک اللہ کی طرف سے معمور پابند ہے تو بادل اوپر رہے گا. اس میں اعتراض کیا ہوگا؟ فضول اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اعتراض آگے بڑھ کے یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ خطرہ تھا وہاں پہ، تو پھر آپ یعنی کہ نا اس واقعے کے 12-13 سال بعد جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی ہے، آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کے بطور تاجر آپ شام کے علاقے میں گئے. تب آپ کو خطرہ نہیں تھا، تب پھر خطرہ کدھر گیا؟ حالانکہ یہ اعتراض بھی نہیں بنتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک موقع پہ ایک چیز ایشو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ایک چیز کو شروع سے ہی ختم کر دیا جائے، یہ چیز آگے بڑھنے نہ دی جائے. لیکن جب وہ اپنی کوششوں کے باوجود بچپن سے 25 سال تک آپ کا مقابلہ نہ کر پائے تو اب تھک ہار کے بیٹھ گئے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے جوان مرد بن گئے تھے، ٹھیک ہے. اور حدیث کے اندر آتا کہ آپ اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع، بہادر اور طاقتور تھے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنا خود دفاع کر سکتے. اگر کوئی کتا کمینہ نعوذ باللہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا تو اللہ کے رسول سے بچ کے نہ جاتا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ پہلے والے حالات نہیں تھے، اس لیے سردار ابو طالب نے آپ کو روکا بھی نہیں. کہتے اب اس وقت تو آپ کو پیچھے بھیج دیا، اب سردار ابو طالب بھی شوق سے اجازت دے رہے ہیں، آپ خود بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ان وجوہات کی بنا پہ یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چند موٹے موٹے اعتراض اس واقعے کے اوپر کیے جاتے ہیں جن کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ نا اس وقت بھی پیش آیا تھا، آپ کی ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. وہ جب ہم اس پہ پہنچے گے تو آپ کا میں وہاں پہ اس واقعے کا تذکرہ کروں گا. بعض لوگ ان واقعات کو بھی آپس کے اندر ملا دیتے، ٹھیک ہے نا. اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو راہب تھا نا بحیرہ، کہتے ہیں کہ یہ عیسائی نہیں تھا، بلکہ آپ کی ملاقات تیماء ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک یہودی عالم سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. عیسائیوں کے عالم کو نا راہب کہا جاتا ہے اور یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا ہے، حبر، ٹھیک ہے. وہ اپنے عالم کو حبر کہتے ہیں.
تو کہتے ہیں آپ کی ملاقات راہب سے نہیں بلکہ حبر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو صرف علامہ ذہبی نے ایک روایت کے اندر ذکر کیا، باقی جتنے سیرت نگار ہیں وہ راہب کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا مسلک اور مذہب عیسائی ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام بھی بحیرہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہی واقعہ یعنی کہ اس انداز سے زیادہ معروف ہے اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی کہ خرابی اور کمزوری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کا یہ ایک کھلا یعنی کہ اظہار اور اعلان تھا، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ آج تک ہمارا لیکچر تھا، انشاءاللہ پھر کل اس سے آگے چلیں گے.